آج کل ہر دوسرے بندے کو سٹریس ہے. ہر دوسرا بندہ آج کل پریشان نظر آتا ہے, لیکن پتہ نہیں ہے کہ سٹریس کو کس طرح سے مینیج کیا جائے. کچھ سٹریس ٹھیک ہوتی ہے, کچھ سٹریس ٹھیک نہیں ہوتی. عام طور پہ اگر کسی کا لیٹ سے کوئی ایگزام ہے, یا آپ نے کسی میٹنگ میں پہنچنا ہے, یا کوئی بھی ڈیڈ لائن میٹ کرنی ہے, تو ہم تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں, یا ایٹ لیسٹ پریشان نہیں تو ایکٹیو رہتے ہیں کہ آج میں نے یا کل میں نے یہ کام کرنا ہے, یہ کام ختم کرنا ہے. یہاں تک تو سٹریس ٹھیک ہے. لیکن بعض اوقات کچھ لوگوں کے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ زندگی کے مختلف کام کرتے کرتے ان کو بہت زیادہ سٹریس ہو جاتی ہے. وہ تھوڑا سا کام کریں گے, زیادہ پریشان ہو جائیں گے, پروکریسٹینیشن ہوگی, اوور تھنکنگ ہوگی, ٹال مٹول ہوگا, کام کرنے کو دل نہیں چاہے گا, اور بعض اوقات کچھ فزیکل سمپٹمز بھی ہوں گی. ہر وقت تھکے تھکے رہنا, نیند اڑ جانا, بھوک پیاس کا اڑ جانا, یہ عام طور پہ سٹریس کی علامات ہو سکتی ہیں. مینیج سٹریس بہت اچھی چیز ہے, اس سے بہرحال ہمیں کچھ لائف میں فائدہ ہوتا ہے, ہم ایکٹیو رہتے ہیں. لیکن ان مینیج سٹریس یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. یہ ہماری ایوری ڈے لائف کو بری طرح سے افیکٹ کرتی ہے. اس سے سب سے بڑا تو ہمارے بیہیویئر کا مسئلہ ہوتا ہے, جیسے نیند اڑ جانا, بھوک پیاس میں کچھ کمی پیشی ہو جانا, اس کے علاوہ موڈ کا چڑچڑاپن ہو جانا, دل وغیرہ نہ لگنا. جسمانی علامات بھی کچھ اس کی ہوتی ہیں, یعنی کہ کچھ جسم میں درد رہنا, کوئی تھکے تھکے رہنا. اور بائی دا وے بہت سارے جو کرونک ڈیزیز ہیں, جیسے کہ ڈائبٹیز ہے یا ہارٹ کا مسئلہ ہے, اس میں سٹریس ایک بہت بڑا رول ہے پلے کرتی ہے. ایون کہ ہمارے ایوری ڈے لائف میں جو کھانسی زکام بخار ہے, اس میں بھی سٹریس ہمارے امیون سسٹم کو ڈاؤن کرنے میں سٹریس کا بہت بڑا کردار ہے. یعنی کہ آپ کے زیادہ تر زندگی کے اور صحت کے مسئلوں کی سب سے بڑی وجہ سٹریس ہے. اور اگر اب سٹریس اتنی خطرناک چیز ہے تو اس کو کس طرح سے ہم مینیج کر سکتے ہیں؟ بہت آسان طریقہ ہے سٹریس کو مینیج کرنے کا. سب سے پہلے تو آپ فزیکل ایکٹیویٹی کریں. ہر شخص کو فزیکل ایکٹیویٹی کرنی چاہیے. اگر آپ ایکسرسائز کے شوقین ہیں تب بھی, اگر نہیں بھی ہیں, کچھ لوگ ایکسرسائز کے شوقین نہیں ہوتے, نو پرابلم, آپ واک کر لیا کریں. اگر آپ کو واک کا ٹائم نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں, آپ اپنے گھر میں, آفس میں, کمرے میں ہی واک کر لیا کریں. لیکن ہر شخص کو 20 منٹ واک ضرور کرنی چاہیے. منیمم 20 منٹ آپ واک ضرور کریں. کچھ لوگوں کا مسئلہ ہے کہ وہ بڑے بڑے جو ریزولوشن بناتے ہیں کہ صبح اٹھوں گا تب واک کروں گا, اس ٹائم کروں گا. ویل نو ڈاؤٹ مارننگ واک یا ایوننگ واک زیادہ افیکٹو تو ہے, لیکن اگر آپ نہ کر سکیں تو آپ کسی وقت بھی جب آپ کا دل چاہے واک کر لیا کریں. واک کے علاوہ کچھ اور ہم نے لائف سٹائل چینجز کرنے ہیں. ہر شخص کو اچھی نیند لینی چاہیے. نیند اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر آپ کی نیند ٹھیک ہے تو آپ کی آدھی سٹریس تو ویسے ہی مینیج ہو جاتی ہے. لیکن سٹریس کا سب سے بڑا ایفیکٹ یہ بھی ہے کہ وہ ہماری نیند کو ڈسٹرب کرتی ہے. عام طور پہ ہمیں یہ اپنی آج کل کے جو لائف سٹائل ہے, سوشل میڈیا وغیرہ کے حوالے سے زیادہ ٹائم ویسٹ کیے بغیر آپ اپنی نیند پوری کیا کریں. نیند پوری ہوگی تو آپ کی سٹریس مینیج رہے گی. اس کے علاوہ جی آپ اپنے ڈائٹ کو بہتر بنائیں, اچھا کھانا کھایا کریں, جنک فوڈ اور اس طرح کے جو پروسیس فوڈ ہیں ان سے تھوڑا پرہیز کریں. اس سے بھی آپ کی سٹریس مینیج ہوگی. سوشل ایکٹیویٹی ایک بہت اچھی دوائی ہے. آپ ذرا لوگوں میں ملے جلے, دوستوں میں, اپنے رشتہ داروں میں وزٹ کر لیا کریں, یا کبھی آج کل تو بہت اچھے طریقے آ گئے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ سوشل میڈیا کے تھرو بھی کنیکٹ رہتے ہیں. بہرحال سوشل ایکٹیویٹی بھی سٹریس مینیج کرنے کی ایک بہت اچھی ایکسرسائز ہے. اس کے علاوہ بریتھنگ ایکسرسائز کر لیا کریں, یہ سٹریس کو مینیج کرتی ہے. میڈیٹیشن, عبادات کرنا, یہ چیزیں عام طور پہ ہمارے سٹریس کے لیے اچھی ہوتی ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد بھی اگر سٹریس مینیج نہیں ہو رہی تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو اپنے مائنڈ میں اگر کوئی ٹراما, کوئی خیالات, کوئی پریشانیاں جو کہ گزر چکی ہیں اور آپ کے مائنڈ میں سمائی ہوئی ہیں, اس کو ریزالو کرنا پڑے گا. خود سے ریزالو کر سکیں تو اچھی بات ہے. اگر آپ سے خود سے ریزالو نہیں ہو تو پھر آپ کو چاہیے کہ فوری طور پہ کسی ماہر نفسیات ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. اگر آپ مجھ سے اس سلسلے میں یا کسی بھی قسم کے ذہنی و نفسیاتی مسئلے کے حوالے سے کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے صحت یاب کے پلیٹ فارم کے تھرو اپائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.